ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور عجیب مقام اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ بلخ کے بادشاہ تھے، بادشاہت کو ٹھوکر مار دی، اللہ نے اپنی محبت کے لذت ان کو عطا فرما دی، بادشاہ چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بادشاہوں نے تو بادشاہتوں کو ٹھوکرے مار کے فقیری کا راستہ اختیار کیا، لیکن کوئی فقیر کبھی بادشاہ نہیں بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے ان فقیروں کو درویشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دولت دے دیتے ہیں، کون سی اطمینان کی دولت اور قلب کی روح کی سچی ان کو جو ہے وہ سکون دے دیتے ہیں کہ یہ بادشاہتوں کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ہاں، بادشاہوں کے پاس، جن کے پاس سامان دنیا ہے، ساری عسکری لشکری طاقتیں بھی ہیں، قوتیں بھی ہیں، عہدہ حکومتیں بھی ہیں، دولت و ثروت کے خزانے بھی ہیں، وہ بادشاہوں نے تو ٹھوکرے مار کے فقیری اختیار کی ہے، لیکن کسی درویش نے بادشاہ اختیار نہیں کی۔ لکھا کہ ایک اللہ والے ایک شہر کے پاس سے گزر رہے تھے تو شہر کا دروازہ بند تھا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں فصیلیں ہوتی تھی، دیواریں ہوتی تھی شہروں کے ارد گرد، اور مین دروازہ ہوتا تھا شہر، اس کے اندر باسور، دروازہ بند، اس نے دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی، بھائی دروازہ ابھی نہیں کھول سکتا۔ بھائی کیوں نہیں کھول سکتا دروازہ؟ شہر کا دروازہ کیوں بند کر رکھا ہے؟ مسافر کہاں جائیں گے؟ کہا کہ ابھی مسافر انتظار کریں، اس لیے کہ بادشاہ نے اعلان کر رکھا ہے دروازہ بند کیا جائے۔ بھائی کیوں بند کیا جائے؟ کہا اس لیے کہ بادشاہ کا باز وہ اڑ گیا ہے، بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے، تو بادشاہ نے دروازے بند کروا دیے کہ باز دروازے سے نکل نہ جائے باہر جنگل کی طرف۔ تو اللہ والے نے کہا کہ اللہ کے بندے، اس دروازے سے نکلے گا باز تو دیوار کے اوپر سے اڑ کے چلا جائے گا، اس کا دروازے سے کیا تعلق ہے؟ وہ نے کہا بھائی بادشاہ کو حکم یہی ہے، ہمیں تو بادشاہ کو حکم کی اطاعت کرنی ہے، آپ ذرا تھوڑا سا انتظار کر ورنہ اپنا راستہ ناپیں۔ وہ اللہ والے بچائے دروازے کے پاس ہی مصلی بچھا دیا اور اللہ سے ہم کلام ہوا کہ یا اللہ تیری بھی بے نیازی عجیب ہے، ایسے بے وقوف آدمی کو تو نے بادشاہ بنا دیا، جس نالائق کو یہ خبر نہیں ہے کہ باز دروازے سے نکل کے جائے گا یہ اوپر سے اڑ جائے گا، دروازہ بند کر دیا اس نے۔ اور ہمیں دیکھیے ہر وقت تجھے پکارتے ہیں، ہر وقت تیری اطاعت میں ہیں، اور ہم جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں، ہمیں دو وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا، فاقے سے زندگی گزرتی ہے، اور اس ظالم کو دیکھو بادشاہ دے رکھی ہے آپ نے، آپ کی بھی شان بے نیازی خوب ہے۔ یہ بات کی اس لیے کہ بعض اللہ والوں کو مقام ناز حاصل ہوتا ہے، بعض اللہ والوں کو دو مقام ہے، ایک مقام ناز، ایک مقام نیاز۔ نیاز مند تو وہ اللہ والے ہوتے جو بس سر سنجی میں خم رکھتے ہیں، وہ اللہ سے اس قسم کی کوئی شکایت نہیں کرتے، جو خدا نے کر دیا بس اس یار کے اوپر سب قربان۔ ایک مقام ناز ہوتا ہے، ناز میں آ کر کبھی سوال بھی کر لیتے کہ اللہ تیری بھی عجیب تقسیم ہے، اس کو تو نے بادشاہ بنا دیا اور ہماری حالت دیکھیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور یہ اتنا بے وقوف احمق ہے کہ بعض کی وجہ سے اسے دروازہ بند کر رکھا ہے۔ تو یہ ذرا اللہ سے یہ مقام ناز میں ایسی بات بھی کر دیتے ہیں۔ تو انہیں مقام ناز حاصل ہے، بات کر دی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی تقسیم ہے اور ہماری تقسیم پہ تجھے اعتراض ہے تو یہ بادشاہ ہم تجھے دے دیتے ہیں، اور قلب کا جو اطمینان اور روح کی جو تسکین تجھے ہم نے عطا کر رکھی ہے وہ بادشاہ کو دے دیتے ہیں۔ سودا منظور ہے، سجدے میں گر گئے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ نہیں، یہ جو روح کی تسکین اور قلب کا اطمینان جو تو نے مجھے دے رکھا ہے، یہ ایک بادشاہ نہیں، 10 بادشاہ اس پہ قربان کر دوں گا، لیکن اللہ پہ اپنے قلب کی جو تسکین ہے وہ میں دینے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے وہ حقیقی دولت کہ دل کا اطمینان اور قلب کی جو تسکین ہے، یہ وہ حقیقی دولت جو اللہ والوں کو مل جاتی ہے۔ پھر درویشی میں رہ کر بادشاہت کو قبول نہیں کرتے۔ ہاں، بادشاہ جب اس درویشی میں اترتے ہیں، اس درویشی کے اندر جو اطمینان قلب ان کو ملتا ہے، وہ جو محلات کے سامانوں میں نہیں ملا وہ اطمینان یہاں ملتا ہے، تو پھر وہ بادشاہت کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ تو ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کا بادشاہ ہے، رات میں تہجد کے لیے اٹھا تو چھت پہ کسی گھوڑ سوار کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ محل کی چھت کے اوپر یہ گھوڑ سوار کہاں سے دوڑ رہا ہے؟ نیچے آواز لگا، بھائی کون ہے؟ تو اوپر سے شخص نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اونٹ کا محل کی چھت پہ کیا کام ہے؟
محل کی چھت پہ اونٹ ملے گا تجھے؟ جنگل میں جا کے تلاش کرو، یہاں محل کی چھت پہ اونٹ کا کیا کام؟ یہ بات گئی تو اس شخص نے آگے سے جواب دیا کہ اگر یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ محل کی چھت کے اوپر اونٹ کو تلاش کرنا حماقت ہے، تو محل کے گدوں پہ بیٹھ کے خدا کو تلاش کرنا بھی تو بے وقوفی ہے۔ یہ بادشاہ کو ٹھوکر مار کے بادشاہوں کے بادشاہ کا ہو جا، یہ ہے عقل مندی کا فیصلہ۔ وہ جبرائیل امین تھے، اصل میں جبرائیل فرشتہ تھا جو چھت کے اوپر تھا۔ اس نے یہ خبر دی کہ یہ بادشاہ لے کے تو کہتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ مل جائے، یہ بادشاہ کو اس پر قربان کر، پھر تو یہ بادشاہوں کا بادشاہ ملے گا۔ بس اسی وقت بادشاہ کو چھوڑا اور جنگلوں کے اندر نکل گئے، اور 30 سال تک ایسی عبادت کی، ایسی اطاعت کی، ایسی خدا کے اوپر اپنے آپ کو قربان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ پھر عالم یہ ہوا کہ ایک مرتبہ شیر دیکھا جنگل میں، تو خوفزدہ ہو گیا کہ شیر آ گیا۔ جیسے خوفزدہ ہوئے تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، ابراہیم آدم، دوستیاں ہم سے کرتے ہو اور ہماری معمولی مخلوق سے ڈرتے ہو؟ ہماری معمولی مخلوق سے ڈرتے ہو؟ یہ شیر کے دبدبے ہم نے عطا کیے ہیں، اس کے پنجے میں طاقت ہم نے رکھی ہے، اس کی آنکھوں میں رعب ہم نے رکھا ہے، اس کے چال کے اندر جو وقار ہم نے پیدا کیا ہے، یہ تو ہماری ادنا مخلوق ہے اور ہے تو ہمارا دوست، اور ڈرتا ہماری چھوٹی سی مخلوق سے۔ یہ بات کہی تو انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور شیر جو دم ہلاتا ہوا آپ کے پاس آئے اور آپ کے پیر چاٹنے لگا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہاتھ غیبی سے آواز آئی، ابراہیم تجھے کیا پتا، جب سے تو ہمارا دوست بنا ہے 50,000 فرشتے تیرے ساتھ چلتے ہیں اور تیری حفاظت کرتے ہیں، ایک شیر نہیں سینکڑوں شیر بھی آ جائے ابراہیم ادم تیرا ایک بال بیکا نہیں کر سکتے، کیونکہ تو ہمارا دوست ہے۔ آج معمولی سے پولیس والے کا کوئی دوست بن جائے تو اس کے ناز نخرے سہے نہیں جاتے، اور یہاں بادشاہوں کا بادشاہ کہتے تو میرا دوست ہے، یہ شیر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو پھر وہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم آدم کو عطا کیا۔ لیکن بات وہی جو جبرائیل امین نے کہی کہ تو اس محل کے گدوں پہ بیٹھ کے تو تلاش کس کو کر رہا ہے؟ ہاں بادشاہوں کے بادشاہ کو تلاش کرنا، تو یہ بادشاہ کو ٹھوکر مار، پھر تجھے ہم دیکھو کیا نوازتے ہیں۔ پھر کیسا نوازا، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ تہجد کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ روشنی، پیچھے روشنی محسوس کی، مڑ کے دیکھا تو ایک شخص ہے، فرشتہ ہے، وہ رجسٹر پہ کچھ لکھ رہا ہے۔ کہا کہ کیا لکھتے ہو؟ کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم ادم نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی محبت میں میں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، اللہ کی محبت میں نرم گدے چھوڑ کر اور تہجدوں کے اندر کھڑا ہوں اور خدا کو پکارتا ہوں، میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، کیا اس فہرست کے اندر میرا نام بھی ہے؟ اس نے دیکھا، کہا کہ نہیں تمہارا نام نہیں ہے، اور فرشتہ غائب ہو گیا۔ دوسرے دن پھر تہجد میں اٹھے، پھر روشنی محسوس کی، دیکھا فرشتہ کھڑا ہے، لکھ رہا ہے جسٹر پہ کہ کیا لکھتے ہو؟ کہا کہ آج ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں کہ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم آدم نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اللہ سے محبت کرنے والوں میں میرا نام نہیں آیا، اور اللہ ان سے محبت کرے یہ تو اور اونچا مقام ہے، یہ مجھے محبوبیت کا مقام کہاں ملے گا؟ مجھے دل کے ساتھ پوچھا کہ یار آج میرا نام ہے اس لسٹ میں کہ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں؟ تو فرشتے نے کہا پہلا نام ہی تیرا ہے، پہلا نام ہی تیرا ہے کہ تو اللہ کا محبوب ہے، اللہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوبوں میں پہلے نمبر پہ نام ابراہیم ادم کے رکھا ہوا۔ تو اللہ نے پھر ان کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگے، اور اللہ جس سے محبت کرتے ہیں بس پھر تو بیڑا ہی پار ہے۔ اسے داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ جنہیں اپنا محبوب بنا لے ان کے مقام کا تو عالم کیا ہے، تو پھر ان کو کسی بات کا غم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے غم خود ادا پورے کر دیتے ہیں، ان کو دنیا کے راحتیں بھی دے دیتے ہیں، ان کو مصیبتوں سے نجات بھی دے دیتے ہیں، ان کو دنیا کی کفالتیں بھی کرتے ہیں، اور آخرت میں نجات بھی اس کی کریں گے، کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، ماں اولاد سے محبت کرتی ہے، اس محبت کی وجہ سے اس کے ہر کھانے پینے کی فکر کرتی ہے، اس کے سونے جاگنے کی فکر کرتی ہے، یہاں تک کہ جیسے روتا ہے اور زبان سے بول نہیں سکتا، اس رونے کی زبان کو سمجھ کر اس کی ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو پھر تو اس کے کیا ہی کہنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی ساری ضرورتیں خود پوری کرتے ہیں۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔